سود بھی بہت خطرناک گناہ ہے، بہت زیادہ عظیم گناہ ہے، گناہوں میں سب سے عظیم گناہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الربا 70 جزءا، الربا 70 حوبا 70 شعبة، یہ مختلف الفاظ ہیں حدیث میں کہ سود جو ہے یہ 70 اس کے حصے ہے، 70 جز ہے، 70 شعبے ہے۔ اور یہ سمجھے کہ گویا کہ سود کے 70 مراتب ہے اس کے گناہ کے، اور فرمایا کہ ایسرھا، اس میں معمولی درجہ، معمولی گناہ، کم سے کم، سب سے کمتر یہ ہے کہ ان ینکح الرجل امہ، کہ ایک آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ آپ اندازہ لگائے کہ آدمی ماں سے کوئی بدکاری کرتے، بدکاری تو ویسے بہت عظیم گناہ ہے، اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب بھی نہ جائے، اور کوئی بدبخت آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے اور بیت اللہ میں کرے، بیت اللہ شریف میں، کتنے عظیم گناہ ہے، کتنی قباحت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اگر اس سود سے باز نہیں آتے تو اللہ و اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرو، جی اعلان جنگ کرو۔ اللہ و اللہ کے رسول کے خلاف کوئی اعلان جنگ کرے، وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کس طرح ممکن ہے جو اللہ سے مقابلے میں ہو، اللہ کے رسول سے اس کی لڑائی ہو، اور وہ یہ تصور کرے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ آپ کروڑوں اربوں کمائے، یومیہ اربوں کمائے، لیکن سودی کاروبار ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اعلان کیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، فرمایا کہ جو تم دیتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے مالوں میں اضافہ ہو جائے، اللہ کے ہاں اس میں اضافہ نہیں ہوتے۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو تم صدقات دیتے، جو زکوٰۃ دیتے، اس کو اللہ دوچن کر کے اور کئی گنا بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو برکت دیتے ہیں۔ صدقات میں برکت ہوتی ہے، خیر ہے، اس میں بڑھوتری آ جاتے ہیں، اور سود کے نتیجے میں مال ختم ہو جاتے، مال تباہ ہو جاتے۔ وجہ کیوں؟ اس سے کہ اللہ نے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا، وحرم الربا، اور سود کو اللہ نے حرام کیا۔ یعنی اگر ادھر اللہ تعالیٰ چاہتے تو بہت سارے دلائل پیش کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلائل چھوڑو، اس کی حکمتیں چھوڑو، سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ نے سود کو حرام کیا۔ احل اللہ البیع، اللہ نے بیع، خریداری، خرید و فروخت، کاروبار، اللہ نے اس کو حلال کیا، اور سود کو اللہ نے حرام کیا۔ جب اللہ نے حرام کیا ہو تو اس میں کہاں سے خیر آ جائے؟ اس لیے دیکھو جو لوگ صدقات دیتے ان کے مال میں بڑھوتری آ جاتے، پورے پاکستان کے جو دینی مدارس ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ برصغیر و پاکستان کے بطور خاص اور تقریباً پوری دنیا کے اندر جو مدارس ہے وہ انہی اہل خیر کے مال سے اور زکوٰۃ سے وہ چلتے ہیں۔ اللہ نے اس کو کتنی برکتی دی، کتنی اس کے مال میں اللہ اضافہ کرتے، اور جو لوگ صدقات کرتے ہیں تو صدقات کی وجہ سے تو مال میں اضافہ آ جاتے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو چیز تم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اللہ اس کے بدلے آپ کو دیں گے۔ جب اللہ بدلے دیتے ہیں، آپ جتنے صدقات کریں گے، جتنے آپ اللہ کے راستے میں دیں گے، اس سے مال میں کمی نہیں آتے، مال میں اضافہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک مشہور حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر روز اس زمین کے اوپر 2 فرشتے آ جاتے، اور ہر فرشتے کے الگ الگ اعلان ہے۔ ایک فرشتے اعلان کرتے ہیں، وہ ایک قسم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جو منفق ہے، جو آپ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کے مال میں اور بھی اضافہ کرے۔ فرمائے مشہور حدیث ہے کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان، ہر روز جب انسان صبح کرتے ہیں اس میں 2 فرشتے اللہ بھیجتے ہیں، اور وہ اعلان کرتے ہیں
ایک فرشتہ اعلان کرتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ جو منفق ہے، جو آپ کے راستے میں خرچ کرتے، اس میں مال میں اور بھی اضافہ کرو، اور اضافہ کرو، اللہ اور اضافہ کرو۔ فرشتے کی دعا اللہ اس کو تو قبول کرتے، اللہ اس کو منظور کرتے، اور سخی آدمی، صدقات کرنے والے آدمی کے مال میں اللہ اضافہ کرتے۔ دوسرا جو فرشتہ ہے وہ کیا دعا کرتے، وہ کہتے اللہم اعط ممسکا تلفا، اللہ جو ممسک ہے، جس نے ہاتھ روک دیا، جس کے ہاتھ جیب میں نہیں جاتے، اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، یتیم، مسکین، فقیر، مدارس، خیر کے کاموں میں نہیں دیتے، اللہم اعط ممسکا تلفا، اس کے مال کو طلب کرو، اس کے مال کو تباہ کرو، تو صدقات کے ذریعے سے مال میں اضافہ آ جاتے ہیں۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، قرآن فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات سے مال میں اضافہ ہو جاتے ہیں۔ اور سودی کاروبار وہ کوئی فرد کرے، کوئی خاندان کرے، کوئی قوم کرے، کوئی ملک کرے، وہ کبھی کسی خیر کے راستے پہ نہیں جا سکتے۔ دیکھو ہم اسلامی دنیا میں جہاں جہاں پر سودی کاروبار ہے، دیکھو کتنی زوال پذیر ہے، قرضوں پہ قرضہ، قرضوں پہ قرضہ، سود پہ سود۔ اور سود کیا ہے؟ سودی آدمی ایک آدمی کے خون کو چوستے ہیں، ایک غریب خاندان اس کے بچوں کے منہ سے لقمہ لیتے ہیں اور اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، ادھر سودخواروں کو دیکھا، عجیب عجیب کیفیت کے ساتھ دیکھا، خون کی ندیوں میں دیکھا، بڑے بڑے پیٹوں کے ساتھ دیکھا، عجیب عجیب انداز سے۔ تو اس کی گوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاہدی کی، ادھر بھی فرمایا کہ سودخور آدمی ذلیل ہوتے، سودخور کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جو لوگ سود کیا ہے، سود کا معنی کیا ہے؟ مشہور تعریف ہے کہ کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچے، ہر وہ قرض جو جس کے اندر نفع ہو، نفع کھینچے، فهو ربا، وہ سود ہے۔ اور اگر آپ کسی کے ساتھ طے کرتے ہیں کہ میں آپ کو 100 روپے دیتا ہوں، آپ 110 دیں گے، آپ 120 دیں گے، 150، ہاں 1000 دوں گا آپ 1500 دیں گے، 10,000 دوں گا آپ اتنے اضافہ، لاکھ دیتا ہوں اتنے اضافہ دیں گے۔ یہ جو طے کرتے یہ سود ہے۔ سود آدمی جو کسی کے ساتھ ان کی کاروبار ہو، سودی کاروبار ہے، کس نے کس کو کچھ چیز دیا، قرض دیا، اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھانا چاہیے، وہ تو اس سے اضافی لینا تو سود ہے ہی۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کسی قرضدار آدمی کے پاس گیا، ان کے گیٹ کا کٹایا، وہ جب آدمی نکل آئے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دھوپ میں کھڑے تھے۔ اس آدمی نے کہا کہ امام صاحب یہ گھر کے سائے میں کیوں کھڑے ہوتے اتنی گرمی میں؟ اس نے کہا نہیں، آپ کے اوپر میرا قرضہ ہے، اور جس آدمی کی کسی کے اوپر قرضہ ہو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، ویسا نہ ہو کہ آپ کے گھر کے سایہ یہ میرے لیے سود بن جائے۔ اس لیے تو اللہ نے وقت کا امام بنایا، اتنے حلال اور حرام کے فرق کر دے، اور جو کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قرض کے اندر، قرض آپ کسی کو دے اور آپ اضافی مانگتے ہیں، یہ سود ہے۔ اگر آپ کسی کو قرض دے رہے وہ اپنے طور پہ آپ کو اضافی دے دے، وہ سود نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو 1000 روپے دیا، جب واپس کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے ماشاء اللہ میں سے بہت اچھا احسان کیا، میرے دل چاہتے ہیں کہ میں آپ کو 50 روپے، 100 روپے، 200 روپے اضافی دے دو، ہاں تو یہ سود نہیں ہے۔ شرط لگانا، شرط کرنا، یہ پھر سود ہے۔ بینکوں میں جو لوگ پیسے رکھتے ہیں اور ایک متعین ہر مہینے ایک متعین رقم ان کے پاس آ جائے، سود ہے۔ ہر چیز کے اوپر جہاں پر بھی کوئی آدمی کوئی کاروبار کرتے، کوئی چیز کرتے، ایک متعین رقم آ جاتے، متعین نہیں ہے، اور کبھی آپ کو نقصان ہو جاتے، کبھی فائدہ ہو جاتے، کبھی کم آتے، کبھی گزر آتے ہیں۔ اس کا مضاربہ وغیرہ کس میں آپ نے لگائے، اس میں سود نہیں ہے۔ لیکن آپ نے طے کیا کہ بھائی میں 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں، اس میں ہر مہینے مجھے 5,000 روپے آپ دیں گے، 10,000 دیں گے، یہ جو متعین کیا یہ جو ہے یہ سود ہے۔ اگر متعین نہیں ہے پھر سود نہیں ہے۔ بہرحال سود سے بچنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں پر پورا نظام سودی ہے، کاروبار سودی ہے، بینکوں میں سود ہے، اور حتیٰ کہ ہمارے جو پورا نظام ہے اس بینکنگ کے، وہ سود کے اوپر جاری ہے۔ اس لیے ہمیں سود سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جہاں سود کی کوئی شائبہ بھی ہو اس سے بچو، کوئی شک بھی ہو بچو، کیونکہ اگر کوئی کام ہے وہ سودی نہیں ہے، آپ بچ گئے تو اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سودی ہو آپ نے حلال سمجھ کے کیا
تو ایک سودی کاروبار کے ایک حرام آپ گھر میں لائے، اپنے بچوں کی لائے، لوگوں کو آپ حلال حرام کھلاتے ہیں، اس کے بہت نقصانات ہوتے ہیں۔ اور اس حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں کہ سودی لوگوں کے انجام کیا ہوتے، موت اس کے کس طرح انداز میں جاتے۔ دنیا میں بھی سودی آدمی کے پاس بہت پیسہ ہو، بہت وہ لوگ ذلیل ہوتے ہو، وہ مختلف قسم کے ڈپریشن کے شکار ہوتے، مختلف بیماریوں کے شکار ہوتے، اس کے گھر میں، خاندان میں مختلف قسم کے ایسے پریشانیوں میں اللہ اس کو مبتلا کرتے ہیں کہ نسلوں کے نسل میں اسی چلتے رہتے ہیں، ایسے دشمنیاں ان کے گھروں میں جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صدقات دے، لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے، ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ہم بلا سودی قرضے دے لوگوں کو۔ اس مہنگائی میں خاص کر لوگ بہت ضرورت مند، بہت سفید پوش لوگ جو مانگ نہیں سکتے کسی سے، لیکن بیچاروں گھروں کے اندر بہت مسائل ہے، واقعی چلتے، اس لوگوں کو ہم اگر صدقات کریں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ ہمارے مال میں اور اضافہ کریں گے۔ لیکن صدقات نہیں کر سکتے تو بلا سودی اس کو ہم قرضہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے کاروبار چلائے، اپنے چولہا جلائے، کچھ نہ کچھ کے کام چل جائے، گھریلوں کی جو ضرورت ہے پوری ہو جائے۔ تو آپ اس طرح کریں گے تو اللہ دنیا میں بھی آپ کو خوش رکھیں گے، خوش رہیں گے، اور موت کے وقت بھی فرشتے آپ کے استقبال کریں گے، قبر میں فرشتے آپ کے استقبال کریں گے، اور پولیس صراط میں فرشتے آپ کے استقبال کریں گے، محشر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پہ آپ جائیں گے تو اللہ کے نبی آپ کو حوض کوثر کے پانی پیش کریں گے۔ اس لیے اللہ ہمیں اس طرح کے کام کرنے کے، صدقات کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں ہر قسم کے سودی کاروبار سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔